السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر سردیوں میں گلے کی ایک بہت ہی کامن پرابلم پوسٹ نیسل ڈرپ کے بارے میں بات کریں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہر وقت گلے میں خراش اور بلغم کی پرابلم رہتی ہے اور انہیں ہر وقت اپنا گلا صاف کرنا پڑتا ہے، اور اس پرابلم کو میڈیکلی پوسٹ نیسل ڈرپ بولتے ہیں۔ پوسٹ نیسل ڈرپ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بلغم آپ کی ناک کے پچھلے حصے میں یعنی آپ کے گلے کے اندر حلق میں گرتا یا جمع ہونے لگتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر مسلسل اریٹیشن رہتی ہے اور کھانسی ہونے لگتی ہے اور گلے میں خراش ہوتی ہے اور آپ کو بار بار گلا صاف کرنا پڑتا ہے۔ اب بات کریں گے کہ زیادہ میوکس، ریشہ یا بلغم بننے کی کیا وجوہات ہیں۔ اس مسئلے کی عام وجوہات میں سے پہلی وجہ گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہے۔ اس میں آپ کے معدے کے اندر ایسڈ یعنی تیزاب زیادہ بننے لگتا ہے اور ایسڈ آپ کے معدے سے اوپر کی طرف کھانے کی نالی کے اندر آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کھانے کی نالی اور گلے میں اریٹیشن ہوتی ہے اور بلغم زیادہ بنتا ہے اور آپ کو پوسٹ نیسل ڈرپ کی پرابلم ہو جاتی ہے اور آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے۔ اس کی دوسری وجہ انفیکشن ہے۔ جب ہمارے جسم انفیکشن ہوتی ہے تو ریشہ اور بلغم زیادہ بنتا ہے، مثال کے طور پر نزلہ، زکام، فلو یا سائنوسائٹس وغیرہ۔ تیسری بڑی وجہ ہے الرجی۔ کچھ لوگوں کو پولن، ڈسٹ یا پیٹ سے الرجی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گلے میں خراش، بلغم اور پوسٹ نیسل ڈرپ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ یا پھر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ایئر بہت زیادہ ڈرائی ہے یعنی ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ خشکی ہے، تو ایسی جگہ رہنے والے لوگوں میں پوسٹ نیسل ڈرپ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پوسٹ نیسل ڈرپ سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ نے بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو ہر وقت ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے۔ بار بار پانی پینے کی وجہ سے آپ کے گلے میں موجود میوکس یعنی بلغم گھلنے لگتا ہے اور صاف ہونے لگتا ہے، اور آپ نے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا بلکہ گرم پانی استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ہوا کے اندر خشکی بہت زیادہ ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ ہیومیڈیفائر کا استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں میں نمی بڑھ جائے گی اور آپ کے گلے کے اندر اریٹیشن کم ہو جائے گی اور پوسٹ نیسل ڈرپ کی کنڈیشن میں کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے اور ایسے پانی کو ناک میں ڈالنے سے بھی علامات میں بہتری آتی ہے۔ اگر ہوم ریمیڈیز کی بات کی جائے تو آپ نے 1 چمچ کرشڈ ادرک لینی ہے اور 1/4 چمچ دار چینی پاؤڈر لینا ہے اور اسے 1 کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح بوائل کرنا ہے، اور جب یہ اچھی طرح بوائل ہو جائے تو اس کو چھان کر اس میں 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ لیموں کا رس ملا کر اس کو دن میں 2 ٹائم چائے کی طرح پینا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گلے کی اریٹیشن اور سویلنگ کم ہو جائے گی بلکہ بلغم بھی صاف ہونے لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے 1 چمچ شہد میں پسی ہوئی کالی مرچ ڈال کر دن میں 3 مرتبہ چاٹ چاٹ کر کھانا ہے، اس سے آپ کا گلا صاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے مرچ مسالوں، فرائیڈ آئٹمز اور ایسے کھانوں سے پرہیز کرنی ہے جس کی وجہ سے گیس اور ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، اور چائے اور کافی کا استعمال بھی نہیں کرنا۔ ان سیلف ہیلپ میجر سے اگر بہتری نہ آئے تو ان علامات کو 2 ہفتے گزر جائیں تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنی چاہیے تاکہ آپ کا ڈاکٹر انویسٹیگیٹ کر سکے کہ آپ کی ان علامات کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا مزید علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشن کا باعث ہوگی۔ کائنڈلی لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ تھینک یو۔